سوال: ابن آدم کا مال کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ آپ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے کھا کے فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات کیسے تھے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینہ آئے اور آپ کی وفات تک کبھی 3 راتیں مسلسل گندم کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی تھی۔ سوال: مسلمان کون سے 3 کام کرنے سے ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ سوال: قیامت کے دن جہنم کو کس طرح لایا جائے گا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ سوال: جہنم میں کافر کی کیا حالت ہوگی؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کے درمیان تیز رفتار سوار کی 3 دن کے مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا۔ سوال: میزان میں سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ جواب: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ سوال: اگر انسان گناہ نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ جواب: جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا، میں نے تم سے ایک حدیث چھپا رکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو گے تو تمہاری جگہ اللہ ایسی مخلوق کو پیدا فرما دے گا جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی ہیں؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت ہے جس کے ذریعے سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہیں۔ سوال: یہودی اور نصرانی قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ جواب: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک مرحلے پر ہر مسلمان کو ایک یہودی یا ایک نصرانی عطا کر دے گا اور فرمائے گا کہ یہ جہنم سے تمہارے لیے چھٹکارے کا ذریعہ بنے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض انسان کون ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر بغض کے قابل وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ سوال: کیا کوئی شخص کسی کو میرا بندہ یا میری بندی کہہ سکتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں کوئی کسی کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، البتہ یوں کہہ سکتا ہے کہ میرا لڑکا، میری لڑکی، میرا جوان، میرا خادم یا میری خادمہ۔ سوال: قیامت کے دن امانت دار تاجر کس کے ساتھ ہوگا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سوال: سب سے زیادہ پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں تمہارے ناموں میں سے سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ سوال: کس حالت میں مرنے والا شخص جنتی ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس یقین کے ساتھ مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: ایک دیہاتی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کیوں پکڑ لی تھی؟ جواب: حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس نے آپ کی اونٹنی کی مہار یا نکیل پکڑ لی اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ تو ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پھر اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائی، پھر فرمایا، اس کو ہدایت کی توفیق ملی ہے۔ پھر بدوی سے پوچھا، تم نے کیا بات کی تھی؟ تو اس نے کہا، اس نے اپنی بات دہرائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلح رحمی کرو، اور اب تو اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو۔ سوال: نماز پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ سوال: ابن آدم اللہ تعالیٰ کو کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دینے کے باعث مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ہی دن رات کو بدلتا ہوں۔